سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے۔ سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے۔ سینٹ میں بھی بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے۔ سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 365 نیوز مہوش قماس سے۔ مہوش بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کو جو ہے وہ منظور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک ووٹ جو ہے وہ اختر مینگل کے لیے بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اختر مینگل کا ووٹ جو ہے وہ بھی لیا جا سکے۔ تو سینٹ میں 2 لوگ جو ہے وہ اختر مینگل کے اس وقت موجود ہے، تو اختر مینگل کو جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب نے کال کی ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ جو ہے وہ دے اور اس آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دے، جس کے بدلے میں اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو میں سوچوں گا، لیکن پھر سوچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ووٹ دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے میرے 2000 جو لوگ گرفتار ہیں ان کو آپ نے رہا کرنا ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیشکش کر دی ہے کہ ووٹ میں آپ کو تب دوں گا اگر آپ میرے جو 2000 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہے اگر ان کو رہا کرے، بازیاب کرے، تو میرا ووٹ جو ہے یا میری پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس پہ فی الحال حکومت کی طرف سے صادق سنجرانی نے بتا دی ہے، مشاورت جو ہے وہ فی الحال جاری ہے، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا پھر اختر مینگل کو واپس بتایا جائے گا۔ لیکن جو خبر اندر کی آ رہی ہے کہ شاید یہ جو 2000 لوگ ہیں ان کو جو گرفتاری ہے وہ ختم کر دے اور ان کو رہا کر دے۔ جی مہوش، ایک بہت بڑی کنڈیشن رکھ دی گئی ہے اختر مینگل کی جانب سے، یہ بتائے گا کہ سینٹ میں اس وقت نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ 69 اس وقت موجود ہے اور یہاں پر حکومت کے پاس جو فی الحال نمبر گیم ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور پھر اس میں پیپلز پارٹی کی نمبر سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت ہے اور باپ کے جو ہے وہ بھی اس وقت حکومت کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی اس میں کافی اچھی حد تک تعداد ہے، لیکن سینٹ سے فی الحال اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جلدی یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، لیکن اختر مینگل کی جس طرح پارٹی ہے تو وہ ایک اہمیت کے حامل ہے اور اس لیے ان پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ مل جائے اور جو آسانی سے جو یہ بل ہے آئینی ترامیم کا یہ سینٹ سے آسانی سے پاس ہو جائے۔ جی مہوش، اگر اختر مینگل کے 2 ووٹس نہیں ملتے ہیں بی این پی مینگل کے، تو پھر کیا سچویشن ہوگی سینٹ میں یہ بل پاس کرانے کے لیے؟ جی اختر مینگل کے ووٹ فی الحال تو بہت لازمی ہے، اگر نہیں ملتے تو اس آئینی ترمیم میں یہ کچھ شکیں سامنے آئی ہیں، 22 شکیں جو ہے وہ آئینی ترامیم میں لکھی گئی ہے، تو اس میں ایک شک یہ ہے کہ 63A کا جو ہے وہ یعنی آرٹیکل 63A جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی کراس جو فلور ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو فی الحال حکومت کی طرف سے تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمارے نمبرز پورے ہیں، تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے وہ تو اس وقت موجود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز ہیں ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہم کچھ نام دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو فی الحال یہی کوشش ہے کہ کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لے اور جو آزاد ہے ان کو جو ہے ہم شامل کر لیں تو یہ بل کسی نہ کسی طریقے سے پاس کر لیں۔ مہوش، سینٹ میں فلور کراسنگ کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کوئی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ہم نے دیکھا کل ایک بہت اہم ڈسکشن ہوئی، جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے سینٹ میں کہا کہ اس میں 63A کے تحت جو ہے وہ جو فلور کراسنگ ہے وہ ہو سکے گی، جس پہ شبلی فراز نے اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آئینی ترامیم میں 63A پہ جو ہے وہ ترامیم لا رہے، یعنی یہ فلور کراسنگ آپ لوگ لا رہے۔ اس وقت اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ اس قانون کو پڑھا اور کہا کہ اگر کراس فلورنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ دیتا ہے تو اس وجہ سے آرٹیکل 63A کے تحت وہ ڈسمس ہو جائے گا اور پھر اس کا ووٹ نہیں مانا جائے گا، اور اس کا جو یہ فیصلہ ہے یا جو ڈیسیشن ہے یا یہ ووٹ ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ تو اس پہ یہ جو 63A کے تحت یہ چیز اس میں لائی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا
बंदा हमें वोट दे दे तो 63A के तहत जिसमें तरामीम लाई जा रही है, तो फिर अगर वो उसका वोट काउंट होगा, उसमें ये चीज़ जो है वो मानी नहीं जाएगी कि आपका पार्टी पार्लियामान जो है वो क्या कह रहा है, उसकी अब स्टे जो है या उसकी जो से है वो अब फिर नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस 63A पे जो है वो गौर किया जा रहा है। महविश, ये तो तरमीम आने के बाद की बात है ना, तरमीम आने से पहले इस वक्त सेनेट की क्या सूरत हाल है? अगर नंबर गेम की बात की जाए तो अगर ये तरमीम नहीं लानी होगी या PTI के अरकान इसके अगेंस्ट ही वोट करते हैं सारे, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, पीटीआई तो इस वक्त अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते, अगर वोट करना है तो फेवर में ही होगा। तो अब जिस तरह अख्तर मेंगल वाला ये मामला आ गया है, तो ये एक बहुत ही अहम जो है बात सामने आ रही है। तो इससे पहले जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह ये फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, तो वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से बंदे को तोड़े। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 4-5 लोगों के नाम आ रहे थे, जिसमें से एक मुबारक ज़ेब का भी नाम आ रहा था, जो कि अभी कंफर्म हो गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो इस तरह पीटीआई हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बाकी जो नाम है वो भी हम कंफर्म कर ले और उन लोगों को हर हाल में अपने साथ खड़ा कर ले। जी। अच्छा महविश, ये बताइएगा कि BNP मेंगल के 2 वोट हासिल करने के लिए अख्तर मेंगल की जानिब से एक कंडीशन रखी गई है, क्या सिर्फ ये एक ही कंडीशन या मजीद भी कोई कंडीशंस रखी गई हैं और इसके बाद भी उन्हें मनाने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो कंडीशन आई है वो तो 2000 लोगों की ही आई है। 2000 जो मेरे रिश्तेदार है उनको रिहा किया जाए। फिलहाल तो ये एक कंडीशन हमारे पास आई है। तो इस तरह अगर हम देखें तो मौलाना फजल रहमान की बहुत ज़्यादा कंडीशन उन्होंने रखे हैं, जो कुछ चीज़ें उन्होंने मांगी है, कुछ वजारत मांगी, ये खबरें आ रही है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब का फिलहाल इस तरह कुछ चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। सिर्फ एक ही है कि मेरे जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए। और उन्होंने एक और बात भी कही कि जो बलूचिस्तान के हालात है इसके बारे में भी सोचा जाए, इसके बारे में पार्लियामेंट में बात भी की जाए। जी।